إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقال في مقام آخر والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف، تقدیس اور تکبیر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں جانوروں کی فہرست میں پیدا کر دیتا اور ہم انسانیت سے محروم رہ جاتے. اسی طرح اللہ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے نوازا. اگر اللہ چاہتا تو کافرین، مشرکین اور منافقین کے گروہ میں پیدا کر دیتا اور ہم ایمان جیسی دولت سے محروم رہ جاتے. لہٰذا ان باتوں پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ ہر جماعت، ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ایسے حالات میں اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کی طرف رہنمائی کی اور تمام چیزوں سے اللہ نے کاٹ دیا. صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جوڑ دیا. لہٰذا ایسے حالات میں ہم اللہ رب العالمین کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خصوصاً
اور عموماً تمام انبیاء کرام پر کہ اللہ رب العالمین نے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور آپ کے بعد نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا. اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اب آپ کے بعد اس زمین پر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کے ہی زبان مبارک سے اس بات کا اللہ رب العالمین نے اعلان بھی کروا دیا کہ اگر میرے بعد موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم ان کی اتباع کرنے لگو، ان کی بات مان کر کے چلنے لگو، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور اس سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ میری ہی بات مان کر کے چلیں، میرے اتباع کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ دونوں باتیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو گمراہی کا کوئی چانس نہیں ہے، گمراہی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وضاحت نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا حق کیا ہے ناحق کیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ میرے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم ان کی اتباع کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو پھر اس سے بڑی اور شخصیت اور اس سے بڑی اور کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، اگر ان کی اتباع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں تو پھر اور کس کی اتباع ہو سکتی ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ لہٰذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اتباع کرنا گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر تم بات مان کر کے چلنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے. لہٰذا بات بالکل واضح ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میں تمہیں ایک روشن راہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ترکتکم علی محجۃ البیضاء، میں تمہیں ایک روشن راستے پر، ایک روشن راہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح ہیں. یعنی انسان کو اندھیرے میں ٹھوکر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی راتیں بھی دن کی طرح، ہم ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر کے تمہیں جا رہے ہیں کہ تمہیں رات میں بھی ٹھوکر نہیں لگنے والی ہے. دن کی طرح بالکل روشن راستہ ہے، بالکل واضح ہے. اس سے وہی شخص گمراہ ہو سکتا ہے جس کی تقدیر میں گمراہی لکھ دی گئی ہو. اللہ رب العالمین کی تعریف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، لیکن وقت اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو اس تعلق سے کتنی باتیں بتا پاؤں گا. میں بہت ہی شارٹ کٹ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں شروعات یہاں سے کرتا ہوں. ایک شاعر نے کہا ہے، اصولوں پر اگر آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، اگر زندہ ہیں تو زندہ نظر آنا ضروری ہے. اسے محسوس کرنے کا سلیقہ ہی نہیں شاید جو کہتا ہے کہ رب ہے تو نظر آنا ضروری ہے. اسے محسوس کرنے کا سلیقہ ہی نہیں شاید جو کہتا ہے کہ رب ہے تو نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں، سلیقے مند شاخوں کا لٹک جانا ضروری ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. میں جس تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا مختصر سا عنوان ہے دعوت دین. مختصر عنوان. اس عنوان کو اور بھی لمبا کیا جا سکتا ہے. دعوت دین یعنی دین کی دعوت، دین کی طرف بلانا.
یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ہم اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں دین کی طرف، ایک یہ بھی دعوت دین ہے، اور ایک یہ کہ برادران وطن کو دین کی طرف بلائیں، یہ کی بھی دعوت دین ہے. تو ہم برادران وطن کو دین کی طرف بلانے کے تعلق سے بات کریں گے. دین کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ہم جس مذہب پر عمل کرتے ہیں اس مذہب کا نام کیا ہے؟ مذہب اسلام. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ میں جس مذہب کو قبول کرنے والا ہوں وہ مذہب اسلام ہوگا. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، مذہب اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور مذہب کو اپناتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے فرمایا ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا. دنیا کی کسی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے. جتنے بھی مذاہب اس زمین پر پائے جاتے ہیں ان کی کتابوں میں یہ چیز آپ نہیں پاؤ گے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ جس مذہب پر وہ عمل کر رہے ہیں وہ مذہب تمام انسانیت کے لیے ہے. لیکن قرآن اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مذہب اسلام تمام انسانوں کے لیے آیا ہے. اللہ نے فرمایا کوئی بھی انسان مذہب اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر عمل کر کے آتا ہے اللہ کے ہاں ہرگز ہرگز اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ بات تو ہمیں اور آپ کو بتلا دی ہے. اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس بات کو جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کسی اور مذہب کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہے. اگر مسلمان اس بات کو جانتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اکثریت اس بات کو نہیں جانتے. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے اور اس مذہب پر چل کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس بات کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ بات کیا ہم جانتے ہیں کہ مذہب اسلام تمام انسانوں کے لیے آیا ہے؟ اس بات کو اکثر مسلمان نہیں جانتے ہیں. اور اگر اس بات کو ہم اور آپ جانتے ہیں تو یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ بات ہم ان لوگوں کو بتا دیں جو نہیں جانتے ہیں. اس لیے کہ اگر اس بات کو ہم انہیں نہیں بتاتے ہیں اور وہ کسی اور مذہب پر عمل کر کے مرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کس مذہب پر عمل کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا جس پہ عمل کرتے تھے ہم اس پر عمل کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا قرآن دنیا میں موجود نہیں تھا کہ تم قرآن کو پڑھتے؟ تو وہ تو یہ کہیں گے کہ قرآن تو مسلمانوں کے لیے تھا، مذہب اسلام تو مسلمانوں کے لیے تھا. تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو ایک ایک انسان تک پہنچا دیں، ایک ایک فرد تک پہنچا دیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، مذہب اسلام کے سوا اگر کوئی کسی اور مذہب پر عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ بات پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اب میں مسلمانوں سے اگر یہ سوال کروں کہ کیا مسلمان اس کام کو کر رہا ہے تو اکثر مسلمانوں کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں. کیوں آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے ذمہ داری ہی نہیں سمجھا. آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ کام کرنا ہمارے ذمے ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ باتیں بتانا ہمارے ذمے ہے. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلے آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا اور اس ذمہ داری پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں سزا دے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں عذاب سے دوچار کرے گا اور آخرت میں بھی ہماری پکڑ ہوگی. دنیا میں کیسے پکڑ ہوگی آپ جانتے ہیں؟ دنیا میں جب انسانوں کی پکڑ ہوگی، اصل میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کی جانب سے ہم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ پکڑ ہماری ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسے نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لے ہم سے, سجدوں کی توفیق چھین لے ہم سے, نماز کی توفیق چھین لے اللہ تعالیٰ ہم سے؟ کہ اللہ کی یہ پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عذاب نہیں ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے سب سے بڑا عذاب یہ ہے ایک ایمان والے کے لیے کہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہو اور مسلمان سمجھتا ہو, اور اللہ تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق چھین چکا ہو, وہ نماز نہ پڑھتا ہو, مسجدوں میں نہ جاتا ہو, اور دوسرے اور جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ نیکیاں نہ کرتا ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص کسی اور مذہب پر کوئی عمل کر کے اللہ کے ہاں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا, اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے سب کو یہی ذمہ داری دی گئی تھی. وہ ذمہ داری کیا تھی کہ تم جا کر کے ہر ایک انسان کو یہ بتا دو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ذمہ داری دے کر کے بھیجی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ پہنچا دیجئے آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے, اے رسول آپ کی طرف جو کچھ نازل ہو اسے پہنچا دیجئے. کہاں پہنچانا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں پہنچانا ہے. آج جب ہم پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی تو اتنی ساری خامیاں ہیں, کیا مسلمان شرک نہیں کرتا ہے؟ کیا مسلمان بدعات میں مبتلا نہیں ہے؟ کیا مسلمان سود نہیں کھاتا ہے؟ تو پہلے اپنے مسلمانوں کو سنبھالا جائے یا پہلے ان لوگوں کے پاس جایا جائے جن کو ہم غیر کہتے ہیں؟ پہلے مسلمانوں کے پاس جایا جائے, غیر مسلموں کے پاس جایا جائے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کا بھی جواب آپ کے خطبے میں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کی رب کی جانب سے جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے اسے پہنچا دیں. اور جو نازل ہوا کیا آپ جانتے ہیں؟ یہی قرآن ہے. یہ آج مکمل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, اسی کو پہنچانے کی ضرورت ہے. برادران وطن کے پاس اسی کو پہنچانے کی ضرورت ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا, یعنی آپ نے ذمہ داری نہیں نبھائی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اس لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ برادران وطن کے پاس اللہ کے پیغام کو لے کر کے جائیں تو سب سے پہلے دل میں ہمارے تو یہی خوف, یہی ڈر پیدا ہوگا کہ جب ہم اللہ کے پیغام کو لے کر کے برادران وطن کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا. ڈر لگتا ہے نا, خوف پیدا ہوتا ہے دل میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ پہنچا دیجئے میرے پیغام کو, اور اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے حق ادا نہیں کیا ذمہ داری کا, تو اللہ نے فوراً کہا واللہ یعصمک من الناس, ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آج ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ یہی ہے اپنی حفاظت کا. ہم محفوظ ہیں کہ نہیں محفوظ ہیں, یا آگے محفوظ رہیں گے کہ نہیں محفوظ رہیں گے, یہ ہر مسلمان کے دل میں بات پیدا ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جب تبلیغ کریں گے, جب آپ دعوت کو آگے بڑھائیں گے, اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے.
آپ محفوظ رہیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر ہم اور آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اور آپ کو تبلیغ کرنا پڑے گا، اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچانا پڑے گا جن بندوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، اس لیے کہ خطرہ تو انہی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مسلمانوں سے خطرہ تھا؟ کیا مسلمانوں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا؟ نہیں۔ جب یہ بات کہی گئی کہ آپ تبلیغ کیجئے تو خطرہ اس بات کا تھا کہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے گا، لہٰذا اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ جو شخص بھی اس کام کو لے کر کے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ یہ بات ہمارے دلوں میں آتی ہے کہ ہمارے مسلمان خود بدعمال ہیں، بدعمل ہیں، ان کے اندر خود شرک و کفر پایا جاتا ہے، تو پہلے ان کی اصلاح کر لی جائے، جب یہ باعمل ہو جائیں گے تب برادران وطن کے پاس جائیں گے، یا ان کو انہی کی حالت میں چھوڑ کر کے ان کے پاس جانا ہے؟ تو اس کے تعلق سے سوچنا پڑے گا۔ آج یہ جمعہ کا جو خطبہ ہو رہا ہے، یہ کیا برادران وطن کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مساجد کے اندر درس ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ 3 مہینے میں اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ 6 مہینے میں ہوتے ہیں، سالانہ ہوتے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ابھی اور کتنا چاہیے مسلمانوں کے لیے؟ برادران وطن کے لیے کیا ہم کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان جتنے فیصدی ہیں، اگر آپ 20% مسلمان مانتے ہیں کہ ہندوستان میں 20% مسلمان ہیں، جیسا کہ سرکاری آنکڑا یہی ہے کہ آپ 20% ہیں، تو 20% کام مسلمانوں میں کیجئے، اور 80% اگر غیر مسلم ہے تو 80% کام غیر مسلموں میں۔ سیدھا سا جواب ہے، 20% مسلمانوں کے لیے 100% کام ہو رہا ہے، 80% غیر مسلموں کے لیے 1% بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کام اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں، اور یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ مسلمان عذابات میں مبتلا ہیں۔ چند عذاب کا ذکر میں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بالضرور معروف کا حکم دیتے رہو گے، ولتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکتے رہو گے۔ معروف اور منکر کیا ہے، اس کی بھی وضاحت کر لیتے ہیں۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ ہر بھلی بات کو معروف کہتے ہیں، اور بھلی باتوں میں سب سے بڑی بھلی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی بھلی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اس سے بڑی نیکی اور نہیں ہو سکتی ہے کوئی۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بالضرور معروف کا حکم دیتے رہو گے، اور معروف میں سب سے بڑا معروف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ضرور بالضرور منکر سے روکتے رہو گے، اور منکر میں سب سے بڑا منکر شرک، منکر میں سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا تم شرک سے روکتے رہو گے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرو گے تب، اب بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات آئی ہوگی ہم تو معروف کا حکم دیتے ہیں، معروف کا حکم تو نماز کا حکم دینا یہ بھی معروف ہے، کسی سے کہہ دینا جھوٹ مت بولو یہ بھی معروف ہے۔ تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہم تو معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، اللہ تمہارے اوپر شریروں کو حاکم بنا دے گا۔ اگر ہم لوگ اس کام کو کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شریروں کو حاکم کیوں بنا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم اس کام کو نہیں کرو گے، یعنی معروف کا حکم نہیں دو گے، منکر سے نہیں روکو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں شریروں کو حاکم بنا دے گا، شریر تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اور شریروں کا مسلط ہو جانا، ان کا حاکم بن جانا، کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہی وہ عذاب ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے مسلمانوں پر مسلط ہوا ہے، اور اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور جب شریر مسلط ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور ایک پیشین گوئی کی ہے، ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لہم، پھر تم میں جو اچھے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ ظاہر سی بات ہے، شریر لوگ جب حاکم بن جائیں گے، گنڈا گرد لوگ جب مسلط ہو جائیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، آپ کا برا سوچیں گے، آپ کو ختم کرنے کی سازشیں کریں گے، آپ کو دبانے کے چکر میں پڑے ہوں گے۔ ایسے وقت میں ہمارا اور آپ کا کیا رد عمل ہوگا سوائے اس کے کہ ہم دعا کریں؟ اور دعائیں ہی ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ اگر ہم دعاؤں میں آگے بڑھتے ہیں تو قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعاؤں کو اللہ نہیں سنے گا، لہٰذا آج ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی جانب سے رد کر دی جا رہی ہیں، نہیں سنی جا رہی ہیں۔ یہ وہ دو عذاب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، جو پوری ہو گئی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی پیشین گوئیاں کی ہیں جو پوری ہو رہی ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم اپنے اسی روش پہ قائم رہے اور اپنے اندر اصلاح نہیں کیا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا نہیں سوچا اور آگے نہیں بڑھے اللہ کے پیغام کو لے کر کے، تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا، تمہیں ختم کر دے گا۔ جب ہم اس کام کو کریں گے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک مثال لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر کے طائف والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ طائف کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ طائف کا واقعہ بڑا اہم واقعہ ہے، لیکن جو میں اس واقعے سے آپ کو بتاؤں گا وہ بہت اہم باتیں ہوں گی۔ آپ طائف جاتے ہیں، طائف میں آپ نے اللہ کا پیغام طائف والوں کو جا کر کے سنایا۔ طائف والوں نے کیا سلوک کیا آپ کو معلوم ہے؟ طائف والوں نے وہ سلوک کیا ہے کہ برادران وطن کی جانب سے آج مسلمانوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہو رہا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے سلوک کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ پیغام پہنچایا تھا اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، آپ زخمی ہوئے، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اتنا زیادہ خون آپ کا نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اتنا محنت کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے ہماری اور آپ کی کیا محنت ہے؟ ہم اور آپ کتنا محنت کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے؟ اللہ کا پیغام کتنے لوگوں کو ہم نے اور آپ نے پہنچایا ہے اب تک؟ ہمارا جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے زیادہ اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ چہرہ ہمارا اور آپ کا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، آپ نے پیغام پہنچایا تھا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا کر کے گھر واپس نہیں پہنچے تھے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتہ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے فرشتہ؟ طائف والوں کو ختم کر دینا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ زیادتی کیا ہے، اللہ کے داعی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو زمین پہ زندہ نہیں چھوڑتا ہے جو اللہ کے داعی کے ساتھ
बदतमीजी करे और जो अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दे। आप पूरा कुरान पढ़ डालिए, पूरा कुरान पढ़ डालिए, जिन जिन अक़वाम पर अल्लाह की जानिब से अजाब आया है, क्यों आया है? उन्होंने अल्लाह के पैगाम को ठुकराया है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या बिरादरान वतन ने अल्लाह के पैगाम को ठुकराया है, तो क्या आप कह सकते हैं हाँ ठुकराया है? हमने पहुंचाया ही नहीं तो ठुकराने की बात ही कहां से आएगी? आप पैगाम पहुंचा दीजिए। अगर बिरादरान वतन पैगाम को ठुकराते हैं, अल्लाह का अजाब आएगा, और अगर हमने पैगाम को नहीं पहुंचाया, अल्लाह का अजाब हम पर आएगा तब, और उन्हीं की जानिब से आएगा। अल्लाह ताला उनको ही अजाब बना करके मुसल्लत करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि ताइफ वालों ने जो ज्यादती मेरे साथ की है, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें छोड़ेगा नहीं, लिहाजा बद्दुआ की नहीं दुआ की जरूरत पड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को बचा ले, मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं हैं। यहाँ दो चीज़ें समझने की हैं। एक तो ये बिरादरान वतन को हम अपना कौम समझें, अपनी कौम के लोग समझें। बिरादरान वतन को अपनी कौम का लोग हम समझें कि हमारे कौम के लोग हैं वो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को क्या कहा? अल्लाहुम्मा हदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। सबके सब काफिर और मुशरिक थे, ताइफ वाले काफिर और मुशरिक थे। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। फ़इन्नहुम ला यअलमून, इन्होंने जो सलूक मेरे साथ किया है इन्हें पता नहीं है, इनके पास इल्म नहीं, ये जानते नहीं मैं कौन हूँ और मेरी दावत क्या है और मेरा पैगाम क्या है। लिहाजा अगर आज आपके सामने कोई कौम बरसरे पैकार है, खड़ी है, आपको सताना चाहती है, मारना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है वो आपको पहचानती नहीं है, आपके पैगाम को जानती नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने वाले बन जाएं, और जब हम अल्लाह के पैगाम को पहुँचा देंगे तो फिर याद रखें, या तो कौम उसे कबूल कर लेगी या तो फिर आपके रास्ते को छोड़ देगी। तीसरा और कोई रास्ता नहीं है बर्बादी का। अगर बरसरे पैकार होती है, आपके खिलाफ लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, खड़ी होती है वो कौम, अल्लाह ताला निपटने के लिए काफ़ी है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा यही वो जिम्मेदारी है जिस जिम्मेदारी के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आज मुसलमानों की अक्सरियत इस जिम्मेदारी से गाफिल है, और हमारा दावत व तबलीग बस इज्तिमाआत और जलसों तक सिमट गया है, और हम ये समझते हैं कि बस यही हमारे लिए काफ़ी है, बस इतना कर देना हमारे निजात के लिए काफ़ी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला मैदान महशर में काफिरों से पूछेगा, सवाल करेगा उनसे, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। अल्लाह ताला काफिरों को उस दिन अल्लाह के फरिश्ते डंडे से मारते हुए जहन्नम की तरफ जब लेकर के जाएंगे तो फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे, क्या तुम्ही में से तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की आयतें तिलावत करता तुम्हारे सामने, वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और आज के दिन से तुम्हें डरा देता। जब दावत व तबलीग की बात आती है तो बहुत सारे सवालात उठते हैं, बहुत सारी बातें दावत व तबलीग को रोकने के लिए हमारे दिलों में पैदा होती हैं। उन तमाम बातों को निकालें, उसे ख़त्म करें, और हमें अपनों को संभालने के साथ साथ, अपनों की इस्लाह के साथ साथ, यानी 20% की इस्लाह के साथ साथ 80% तक हमें अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। इसकी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िम्मेदारी दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िम्मेदारी दी थी। वो ज़िम्मेदारी कैसे दी थी आप जानते हैं जिम्मेदारी कैसी थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फल युबल्लिग अश-शाहिदुल गाइबा। 1,44,000 सहाबा किराम के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फल युबल्लिग अश-शाहिदुल गाइबा, जो लोग यहाँ हाजिर हैं वो मेरे पैगाम को उन लोगों तक पहुँचा दे जो गायब हैं।
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اپنی امت کے لیے، لہٰذا اس وصیت پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو پیغام ہمیں اور آپ کو دیا اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ڈر اور خوف کو نکال دے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔